لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم۔ اس آیت کا بھی ایک شان نزول ہے۔ عربوں میں پہلے یہ رواج تھا، صحابہ کرام میں بھی عرب کا ایک کلچر تھا کہ سوسائٹی کے، معاشرے کے جو محتاج لوگ ہوتے تھے، نابینا، معذور، ہر سوسائٹی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، تو عام طور پر یہ لوگ بھی ایک طرح کے طفیلی بن کے رہتے تھے۔ ان کو لوگ کھانا کھلایا کرتے تھے، کسی کے گھر میں بھی چلے گئے لوگ کھانا کھلا دیتے، بھئی یہ معذور ہیں بیچارے، کام نہیں کر سکتے، مزدوری نہیں کر سکتے، تو اور دوست احباب بھی ایک دوسرے کو بہت کھلایا کرتے تھے۔ کوئی دوست کسی کے گھر چلا گیا، اسی طرح شادی ہو کے جب بچہ الگ ہوا ہے تو وہ اپنے ابا کے گھر چلا گیا، اپنی ماں کے گھر چلا گیا، اماں کے ہاں کھا لیا، ابا کے ہاں کھا لیا جا کے، کبھی بہن کے ہاں کھا لیا، کبھی خالہ پھپھی کے ہاں جا کے کھانا کھا لیا، تو بے تکلف ہو کے کھایا کرتے تھے، جایا کرتے تھے۔ اور جب یہ جا رہے ہوتے تھے تو لوگ معذور بھی ان کے ساتھ آ جاتے، تو ایک دوسرے کے گھر کھانا کھانے کا بہت زیادہ رواج تھا۔ اس میں بعض دفعہ غلو ہوتا تھا، وہ یہ کہ سامنے والے کا دل راضی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ عربوں میں سخاوت بہت تھی، کنجوسی کو بہت زیادہ برا سمجھتے تھے وہ لوگ۔ اب آپ کسی کے گھر چلے گئے، بہت معیوب تھا کہ وہ کھانا نہ کھلائے آپ کو، وہ کھلا دیا کرتا تھا۔ آپ تو یہ کہہ کے چلے گئے میرا دوست ہے، یا جو ہے میری بہن کا گھر ہے، یا میری خالہ کا گھر ہے، پھپھی کا گھر ہے، تو چلے جاتے تھے آپ، تو وہ بہت زیادہ یعنی اس میں غلو ہونا شروع ہو گیا تھا کہ وہ اس کو بھی لازمی کھلانا پڑتا، بعض دفعہ اس کے یہاں نہیں ہے، وہ خود غریب ہے۔ تو قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس بارے میں کہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی مسلمان کا مال اس کی دل کی خوشی کے بغیر بالکل بھی حلال نہیں ہے۔ ایک نوالا بھی نہیں کھا سکتے آپ کسی کے مال میں اس کی دل کی خوشی کے بغیر۔ تو صحابہ کرام ڈر گئے اور بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے کہ بھئی پھر یعنی وہ پھر یہ ہونے لگا کہ اگلا بلا بھی رہا ہے تو نہیں جا رہے، اور جو ایک اسلام نے رشتہ داری کا نظام دیا ہے نا، وہ نظام متاثر ہونا شروع ہو گیا۔ آپ اپنے ماں باپ کے گھر جانا بھی چھوڑ دیا آپ نے کہ ابا کو ایسا نہ ہو کہ کھلائیں، ابا کہیں کہ میں خود غریب ہوں، میرا شادی شدہ بیٹا بھی آ کے میرے پاس آ کے پڑ گیا ہے، ماں کے گھر جا رہے ہیں، بہن کے گھر جا رہے ہیں، تو اتنا زیادہ ریزرو ہونا شروع ہو گئے۔ اور پھر قرآن نے یہ آیتیں بھی نازل ہوئیں سورہ نور کی کہ کسی کے گھر وداؤٹ پرمیشن نہیں جا سکتے، تو کسی کی پرائیویسی میں آپ دخل اندازی نہیں دے سکتے۔ تو صحابہ کرام چونکہ بہت زیادہ عمل میں ان کو رغبت ہوتی تھی، جیسے ہی قرآن نازل ہو تو بہت زیادہ احتیاط کرنا شروع کر دی۔ اس سے حرج بھی واقع ہونا شروع ہوا، ایک تو رشتہ داری کا نظام متاثر ہونا شروع ہوا، اور دوسرا کہ یہ جو آپس میں ایک دوسرے کو کھانا کھلانے کا ایک رواج ہے جو بڑا اچھا رواج ہے، اور خاص طور پہ معذور اور نابینا لوگ، تو یہ بیچارے بھی حرج میں واقع ہونا شروع ہو گئے۔ اب نابینا اس یعنی روایتوں میں آتا ہے کہ کوئی نابینا صحابی اس نیت سے نہیں کھا رہے ہوتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کھانے میں جو اچھا حصہ ہے وہ میں کھا لوں، نظر تو آ نہیں رہا نا۔ اب جس کو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ تو دیکھتا ہے بھئی کھانے میں 4 گوشت کی بوٹیاں پڑی ہوئی ہیں، 2 میں کھا لوں گا، 2 یہ کھا لے گا۔ بیچارے نابینا کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا تھا، تو وہ اس کو یہ ہوتا تھا کہ زیادہ کھا لے گا، وہ اس سے وہ خوف زدہ ہو گیا۔ بعض دفعہ یہ بھی بعض لوگوں کو خیال ہوا کہ نابینا کو ہم اپنے ساتھ کھانے میں شریک کریں گے تو ہم زیادہ کھا لیں گے، نابینا کم کھا لے گا، تو ہم نے اس کا حق مار لیں گے کیونکہ نابینا کو نظر نہیں آ رہا، ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو روایتوں میں یہ مضمون بھی ہمیں ملتا ہے۔ تو بہت زیادہ احتیاط ہونا شروع ہو گئی، اور غربت کا دور تھا جہاں مالداری ہوتی ہے نا بہت زیادہ، وہاں تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں تو یہ کہ جس نے جتنا کھا لیا۔ لیکن ہم اس سوسائٹی میں جائیں جہاں بے انتہا غربت ہے، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دے رہے ہیں کہ جب کھجور کے کسی برتن میں تم شریک ہو تو ایک شخص ایک وقت میں ایک سے زیادہ کھجوریں نہ اٹھائے، اس لیے کہ رزق بہت غربت تھی۔ تو یعنی بھوک کی حالت میں چند کھجوریں آپ کو ملی ہیں، آج بھی ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں نا کیا حالت ہوتی ہے ہماری، ہم شدید بھوک میں ہوں اور تھوڑا سا کھانا ہمارے سامنے آئے اور ایک بندہ میرے ساتھ یا آپ کے ساتھ بیٹھا ہو، تو انسان پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے کہ اس کو یہ شیطان کی طرف سے وسوسے آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ زیادہ نہ کھا لے، میں بھوکا نہ رہ جاؤں۔ تو اس غربت کے دور میں نا یہ بڑے مسائل کھڑے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم میں تخفیف کی کہ اللہ کا مقصد تمہیں رشتہ داری سے الگ کرنا اور جو تمہارے مقدس رشتے ہیں ان کے گھر جانے سے روکنا نہیں ہے۔ تم دوستیاں بھی نبھاؤ، تم اپنے رشتہ داروں کے گھر بھی جاؤ، اسی طرح جو معذور لوگ ہیں اللہ نے ان کو بھی کہا کہ تم بھی جا کے کھا سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔
تو اللہ نے جو حکم دیا ہے نا کہ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، تو وہ حکم کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اعتدال سے تجاوز مت کرو. ایسا نہ ہو کہ اگلے پر تم بوجھ بن جاؤ. جا کے تو کھانے کی اجازت ہے تمہیں، جا کے بے تکلف ہو کے کھا سکتے ہو، کیونکہ اس سے ریلیشن مضبوط ہوتا ہے، اس سے ایک دوسرے پہ خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور رشتہ داری مضبوط ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا، لیس علی الاعمی حرج، کوئی حرج نہیں ہے نابینا لوگوں پہ، ولا علی الاعرج حرج، اسی طرح جو پاؤں سے معذور لوگ ہیں ان پہ بھی کوئی حرج نہیں ہے، ولا علی المریض، اسی طرح جو مریض لوگ ہیں ان پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، ولا علی انفسکم، اور اے مسلمانوں تم پہ بھی، یعنی تم صحت مند ہو تو سب اس میں داخل ہیں، تم میں سے کسی پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، ان تاکلوا من بیوتکم، کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ. اب اپنے گھر سے تو ہر آدمی کھا لیتا ہے، تو اپنے گھر کا تذکرہ اللہ نے شروع میں اس لیے کر دیا کہ جیسے اپنے گھر سے تم کھا سکتے ہو تو دوسرے رشتہ داروں کے گھر سے میں بھی جا کے بھی کھا سکتے ہو. تو اس کو کہتے ہیں کہ بطور تمہید کے اللہ نے اپنے گھر کا ذکر کیا. جیسے آپ کسی کو کہہ رہے ہو نا، یار تم اپنے گھر میں بھی کھایا کرو تو کبھی ہمارے گھر میں بھی کھایا کرو، جیسے تم اپنے گھر میں کھاتے ہو ہمارے گھر میں بھی آ کے کھا جایا کرو، کھا لیا کرو. تو یہ تمہید کے طور پر کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں جا کے کھایا کرو. او بیوتی آبائکم، یا اپنے باپ داداؤں کے گھر میں جا کے کھایا کرو. او بیوتی امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں میں جا کے کھا لیا کرو. او بیوتی اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں میں جا کے کھا لیا کرو. او بیوتی اخوالکم، او بیوتی اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں میں جا کے کھا لیا کرو. اب دیکھیں قرآن ایک ایک رشتے کو ہائی لائٹ کر رہا ہے نا، اس میں بڑی حکمتیں ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن ایک حکم بیان کر رہا ہے، اس کے ضمن میں اور بہت سارے احکام بیان کر دیتا ہے. تو یہ جو قرآن حکم بیان کر رہا ہے نا، اس کو مختصر یوں بھی بیان کیا جا سکتا تھا ایک چھوٹے سے جملے میں کہ اے ایمان والو، اپنے رشتہ داروں یا دوست احباب کے گھر میں تم کھا سکتے ہو. ہم نے جو تمہیں کہا نا کہ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعوتیں کرنا اور کھلانا اور کھانا چھوڑ دو، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے کی کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے اس کی مرضی کے بغیر تم کھانا شروع کر دو. تو یہ ایک لفظ میں بھی بیان کیا جا سکتا تھا، لیکن الگ الگ جو احکام قرآن ایک ایک کا نام لے رہا ہے نا، معذوروں کا نام لیا، اس میں نابینا کا الگ تذکرہ کیا، پاؤں سے معذور کا الگ تذکرہ کیا، اور عام مریضوں کا الگ تذکرہ کیا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ سوسائٹی کے قابل رحم لوگ ہیں. جب یہ تمہارے گھر آیا کریں کھانا کھانے کے لیے تو آر نہ دلایا کرو، بلکہ ان کا خیال کرو، کیونکہ میں ان کو حکم دے رہا ہوں کہ کسی کے گھر جا کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب جب کوئی معذور یا لنگڑا یا بیچارہ نابینا ہمارے گھر آئے گا کھانا لینے کے لیے، تو ہمیں کیا یہ آیت یاد آئے گی کہ اللہ نے کہا نابینا پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں جا کے کھا لیا کرے. تو اللہ تو اس کو کہہ رہا ہے تو جا کے کھا لیا کر، اور میں کہوں میرے پاس کھانا نہیں ہے تجھے کھلانے کے لیے. تو اس لیے یہ بڑی حکمت ہے قرآن مجید کی، یہ بلاغت ہے کہ ایک ایک چیز کو الگ ہائی لائٹ کیا. پھر اللہ نے یہاں رشتہ داروں کا تذکرہ کیا کہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے باپ داداؤں کے گھروں میں کھا لیا کرو. یعنی شادی کے بعد ہی ایسا ہوتا ہے، جب بچے ہو جاتے ہیں، آپ جوائنٹ فیملی سے الگ ہوتے ہیں، تو بعض دفعہ اپنے ماں باپ کے پاس ملنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، تو اللہ نے ماں باپ کا الگ سے، باپ کا الگ سے تذکرہ کیا، پھر اماں کا الگ سے تذکرہ کیا. تو اس میں بھی یہ ہے کہ جب آپ اپنے والد کے گھر جاؤ گے یا اپنی ماؤں کے گھروں میں جاؤ گے آپ، اچھا دیکھیں ماں باپ تو ایک ساتھ ہی رہتے ہیں، ماں باپ تو الگ الگ نہیں رہتے نا. چلیں بہنیں بھائی وہ تو سب الگ الگ ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کے ابا اماں تو ہمیشہ ایک ساتھ رہتے ہیں. لیکن ان کا بھی اللہ نے الگ الگ تذکرہ کیا ہے کہ بعض دفعہ انسان والدین کے گھر میں اس لیے جا رہا ہوتا ہے کہ میں ابا سے ملنے جا رہا ہوں، یعنی ابا نے دعوت کی ہے. بعض دفعہ والدین کے گھر میں اس لیے جا رہا ہوتا ہے کہ دعوت آپ کی والدہ نے کی ہوتی ہے. ایسا ہوتا رہتا ہے نا، باپ کو بعض دفعہ خیال آتا ہے اپنے بچوں کی دعوت کرنے کا، بعض دفعہ ماں کو خیال آتا ہے اپنے بچوں کی دعوت کرنے کا. تو اس لیے اللہ نے ان کو الگ الگ ہائی لائٹ کیا ہے کہ دونوں کے الگ الگ پہلو ہیں. تو اس لیے قرآن نے بیان کیا کہ کوئی حرج نہیں ہے، تم اپنے باپوں کے گھر میں جا رہے ہو. یہ ایک رشتہ داری کا نظام ہے جو اسلام مضبوط کرنا چاہتا ہے، اس لیے ان رشتوں کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، نمایاں کیا جا رہا ہے کہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے کہ محض ریلیشن ایک مبہم سا لفظ ہے، اس ریلیشن کی بیس پہ ہم کھانا کھانے جا رہے ہیں. نہ ریلیشن میں بھی دیکھا جائے گا کیا ریلیشن ہے، کیونکہ غیر مسلموں کے ہیں تو یہ ریلیشن ہی ختم ہو گئے ہیں. تو اسلام ریلیشن شپ کو، جو خونی رشتے ہیں ان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ نے ان خونی رشتوں جو خاص طور پہ محرم رشتے ہیں ان کا الگ الگ تذکرہ کیا. فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، تم اپنے باپ داداؤں کے گھروں سے کھاؤ یا اپنی ماؤں کے گھروں سے کھاؤ یا اپنے بھائیوں کے گھروں میں جا کے کھایا کرو یا اپنی بہنوں کے گھروں میں جا کے کھایا کرو. او بیوتی اعمامکم، اپنے چچاؤں اور تایاؤں کے گھروں میں جا کے کھاؤ. او بیوتی عماتکم، پھپھیوں کے گھر میں جا کے کھاؤ، یا اپنے ماموؤں کے گھروں میں کھاؤ یا اپنی خالاؤں کے گھروں میں کھاؤ، یا وہ گھر جن کی چابیاں تمہارے ہاتھ میں، یعنی تم رہتے نہیں ہو
لیکن تمہارے کنٹرول میں ہے تو اس میں بھی جیسے بے تکلف ہو کے دوسرے گھروں میں جا سکتے ہو یہاں بھی جا سکتے ہو. او صدیقکم، یا وہ گھر جو تمہارے دوستوں کے گھر ہوں. دوست کے گھر کا مطلب جو جس سے آپ کا ریلیشن نہیں ہے ویسے ہی دوستی ہے، تو اس کو اللہ نے سب سے آخر میں ذکر کیا. تو ان رشتوں کی اہمیت اللہ نے بیان کی، اور اس میں دیکھیں بڑی زبردست بات یہ ہے کہ ان رشتوں کی ترتیب اللہ نے بھی ایک خاص ترتیب سے ان کو بیان کیا. سب سے پہلے باپ، پھر اس کے بعد ماں، پھر اس کے بعد اللہ نے بھائی، پھر بہنیں، اور پھر بہن کے بعد او بیوتی اعمامکم، چچاؤں کے، تایاؤں کے، او بیوتی عماتکم، پھوپھیوں کے. آپ رشتوں کی ترتیب کیسی بیان ہو رہی ہے. نمبر ایک، مرد کے رشتوں کو اللہ تعالیٰ عورت کے رشتے سے پہلے بیان کر رہے ہیں. وراثت میں بھی اللہ نے اس طرح مقدم کیا اس رشتے کو. وجہ اس کی یہ کہ یہ جو ہمارے ہاں نعرہ ہے نا لیڈیز فرسٹ، تو اسلام میں مرد کو پہلے رکھا گیا ہے. لیڈیز فرسٹ کا یہ مطلب تو ٹھیک ہو سکتا ہے کہ عورت کمزور ہے تو اس کے حقوق کی رعایت ہمیں زیادہ کرنی چاہیے، یہاں تک تو ٹھیک ہے. جیسے کوئی بس میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے تو خواتین کو جگہ دینی چاہیے، کہیں لائن لگی ہوئی ہے تو اس میں کوئی عورت اگر پیچھے کھڑی ہوئی ہے تو اس کو پہلے اس کی مدد پہلے کرنی چاہیے. یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے. کمزور ہونے کے لحاظ سے عورت کا حق پہلے ہے. لیکن جہاں بھی ریلیشن کی بات آئے گی نا، اطاعت کی بات آئے گی، تو اللہ تعالیٰ وہاں یعنی ریلیشن کی بیس پہ اطاعت کی بات آئے گی تو وہاں اللہ مردوں کو مقدم رکھتے ہیں. تو یہاں دیکھیں ماں کا حق حسن اخلاق میں 3 گنا باپ سے زیادہ ہے. جیسے کہ صحیح حدیث میں ہے کہ من احق الناس بحسن خلقی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی نے پوچھا سب سے زیادہ اچھے اخلاق کا مستحق کون ہے، تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر چوتھے نمبر پہ باپ. لیکن جہاں اللہ تعالیٰ ریلیشن کی بات کر رہے ہیں، وہ ریلیشن جس میں اطاعت، جس ریلیشن کی وجہ سے اطاعت لازم ہوتی ہے، اس میں ابا کو پہلے ذکر کر رہے ہیں. تو یعنی گھر میں جب آپ جا رہے ہیں تو ابا نے بھی دعوت کی، اماں نے بھی دعوت کی ہے کسی اور دن، تو یا ابا نے کوئی آرڈر دیا آپ کو یا اماں نے اس کے اگینسٹ کوئی آرڈر دیا ہے تو ابا کے آرڈر کو پہلے مانا جائے گا. یعنی کیونکہ آپ کی والدہ کو شریعت میں اجازت نہیں ہے کہ آپ کو آپ کے باپ کی مرضی کے خلاف کسی بات کا حکم دے، کیونکہ والدہ پر بھی لازم ہے کہ وہ آپ کے والد کی اطاعت کرے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مردوں کو مقدم کیا ہے. تو انویٹیشن آ رہی ہے آپ کے پاس کہ فلاں نے بھی بلایا، فلاں نے بھی بلایا، اور دونوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، تو اسی ترتیب سے آپ نے رشتوں کو مقدم کرنا ہے. اگر آپ کے بھائی نے بھی دعوت کی، بہن نے بھی دعوت کی، تو پھر بہن بھائی کو ترجیح دی جائے گی. آپ کے تایا نے بھی دعوت کی، پھپھی نے بھی دعوت کی، تو تایا کو ترجیح دی جائے گی. اور آپ کے ماموں نے بھی دعوت کی اور خالہ نے بھی دعوت کی تو ماموں کو ترجیح دی جائے گی. دوست نے بھی دعوت کی، رشتہ داروں نے بھی دعوت کی تو رشتہ داروں کو ترجیح دی جائے گی. اسی طرح مزید آپ یہ دیکھیں کہ باپ کے رشتوں کو اللہ نے پہلے ذکر کیا کہ آپ کی پھوپھی نے بھی دعوت کی اور خالہ نے بھی دعوت کی، تو پھوپھی کی دعوت کو پہلے قبول کیا جائے گا کیونکہ وہ باپ کی بہن ہے. اسی طرح آپ کے چچا نے بھی دعوت کی اور ماموں نے بھی دعوت کی تو چچا کو پہلے جو ہے وہ ترجیح دی جائے گی. تو بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں قرآن کی، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو ڈیٹیل سے بیان کرتے ہیں. اول تو ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ٹکراؤ ہوتا نہیں ہے، تو اس لیے سب کا حق برابر ہی ہے، سب رشتہ داری میں آتے ہیں اور صلہ رحمی میں آتے ہیں. لیکن قرآن جب ظاہر ہے ایک چیز کو ایک خاص ترتیب سے بیان کر رہا ہے اور آیت کے آخر تک وہ اس ترتیب کا قرآن نے خیال کیا ہے، تو اس ترتیب میں یقیناً حکمت ہے. اور فقہائے کرام نے یہ بات انہی آیتوں، ان جیسی آیتوں کی روشنی میں لکھی ہے. اور بھی اس طرح کی آیتیں ہیں کہ صلہ رحمی میں جو والد کے رشتے ہیں وہ والدہ کے رشتوں پہ مقدم ہے، اور پھر والد کے رشتوں میں بھی جو مردوں کے رشتے ہیں وہ عورت کے رشتے پر مقدم ہے. وجہ اس کی ہے کہ مرد کو اللہ نے ولی بنایا ہے، متولی بنایا ہے آپ کے لیے. جیسے نکاح کا ولی چچا ہے، پھوپھی نہیں ہے، نکاح کا ولی بھائی ہے، بہن نہیں ہے. تو اس میں کیا حکمتیں ہیں اس پر تو میں 20 دفعہ بیان کر چکا ہوں. ابھی چونکہ تفسیر کے لیکچر میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، اس لیے اس کو ٹو دا پوائنٹ میں رکھتا ہوں. تو آگے اچھا وہ گھر جن کی چابیوں کے تم مالک ہو، کیا مطلب؟ بعض دفعہ گھر آپ کا ہوتا ہے لیکن آپ نے کسی کو رہنے کے لیے دیا ہوا ہوتا ہے، تو اس کی چابی کے یعنی اس گھر کے مالک آپ ہی ہوتے ہیں، تو اس سے بھی آپ کی بے تکلفی ہوتی ہے، وہاں بھی انسان چلا جاتا ہے. جیسے لوگ گھر بناتے ہیں اپنے ملازمین کو رہنے کے لیے دے دیتے ہیں، تو ان گھروں میں بھی جا کے کھا سکتے ہو. آگے ایک آیت رہ گئی ہے لیکن اب وقت ہمارا مکمل ہو گیا. لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، اس کو بھی میں کمپلیٹ کر دیتا ہوں. تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اکٹھے ہو کے کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ. وجہ اس کی یہ کہ صحابہ اکٹھے ہو کے کھانے سے ڈر گئے تھے کہ جب ہم ایک پلیٹ میں 2 آدمی شریک ہوں گے تو اس میں نوالے گنے تو نہیں جاتے، ایسا نہ ہو میں زیادہ کھا لوں وہ کم کھائے تو اس کا حق مارا جائے گا، تو اکٹھے ہو کے کھانا ہی چھوڑ دیا.
اور یہ بھی ڈر تھا کہ ہم نابینا کے ساتھ کھائیں گے تو نابینا کو تو نظر ہی نہیں آ رہا، ایسا نہ ہو کہ ہم زیادہ کھا لیں وہ کم کھا لے، یا نابینا کو یہ خطرہ ہو گیا کہ بھئی میں ایسا نہ ہو کہ جو اچھا حصہ ہے کھانے کا وہ میں کھا لوں اور سامنے والے کو ملے ہی کچھ نہیں. تو اجتماعی طور پہ بھی کھانا چھوڑ دیا تھا اللہ کے خوف سے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے بھائی، تم اکٹھے ہو کے کھاؤ یا الگ الگ بیٹھ کے کھاؤ. تو اتنا زیادہ ٹینشن مت لو، اکٹھے ہو کے جب کھاتے ہیں تو دو چار نوالے کسی کے منہ میں زیادہ ہی چلے جاتے ہیں، تو اس میں انشاءاللہ گناہ نہیں ملے گا، یہ مطلب ہے. باقی اجتماعی طور پہ کھانا وہ حدیث میں اس کی زیادہ فضیلت ہے، اجتماعی کھانا بہتر عمل ہے، کہ جب حدیث میں آتا ہے اس سے برکت ہوتی ہے جب اجتماعی طور پہ ہم کھاتے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. اتنا خیال کیا کرو جب کسی کے گھر کھانا کھانے کے لیے جاؤ یا ملاقات کے لیے جاؤ تو سلام کیا کرو. تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، یہ ملاقات کے وقت کا ایک کلمہ ہے جو اللہ کی طرف سے، دنیا میں کسی قوم کو یہ کلمہ خدا کی طرف سے اللہ کی طرف سے نہیں ملا ہے، ان کا اپنا کلچر ہے، لیکن اللہ آسمان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ والے کلمے کو نازل کر رہا ہے کہ یہ والا کلمہ تم کہا کرو، اور یہ برکت والا ہے، پاکیزہ ہے. اس طرح سے اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھول کھول کے بیان کرتا ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو. کیسے پیارے احکام ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور کیسے رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں. اور میں جو بار بار نکاح کی کثرت اور اولاد کی کثرت کا کہتا ہوں نا، تاکہ یہ رشتہ داری کا نظام وجود میں آئے. آج تو دو بچوں کی وجہ سے نہ پھوپھیاں رہیں، نہ چچے رہے، نہ مامے رہے. جب آگے نسل بڑھتی ہے تو دادا کے زیادہ بچے ہوں گے تو چچے، پھپھی، خالہ، تائے، بہن، بھائی یہ سب ہوں گے نا. انگریزوں والا سیٹ اپ آ گیا ہے تو بس ایک آدھ بہن ایک آدھ بھائی، تو وہ سارا اسلام کا جو ایک مزاج ہے نا وہی سارا ختم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ بتا سکتے تھے کہ اپنے رشتہ داروں کے یہاں جا کے کھا سکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایک رشتے کا پورا الگ الگ سے نام لیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ہم لوگوں کے ہاں یہ رشتے ہوتے ہیں اور یہ ان کی ایک تعداد ہوتی ہے رشتوں کی، اور اسی فیملی سسٹم میں انسان پلتا بڑھتا ہے. انڈیویجولی نہیں رہتا کہ بس ریاست پہ ڈیپینڈ کرے اور ریاست کے حقوق جانتا ہو، اور ریاست ہی اس کی باپ بھی ہو، ریاست ہی اس کی ماں بھی ہو، ریاست ہی اس کی بہن بھی ہے، ریاست ہی اس کی بھائی بھی ہے، اور سارے ریلیشن، بلڈ ریلیشن جتنے بھی ہیں ختم ہو سوائے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ